أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. سورہ صاد آیت نمبر 30 سے آگے کا مضمون ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو واقعات اللہ نے یہاں ذکر فرمائے. آج ہم پہلے واقعے کا ذکر پڑھیں گے. اس سے ایک بات واضح کر دی، ایک بات سمجھا دی کہ خاصان خدا بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بعض دفعہ بشری تقاضے کے تحت کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتے. تو خاصان خدا حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ اوپر ذکر ہوا. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو واقعات ہیں. ایک واقعہ ظاہر فرمایا اور دوسرا واقعہ ظاہر نہیں فرمایا. کہ وہ وہبنا لداود سلیمان، ہم نے داؤد کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد کے اور بھی بچے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ حضرت سلیمان ہی حضرت داؤد کے وارث تھے. ایک بات واضح رہے، انبیاء علیہ السلام کا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام نے واضح بات ارشاد فرمائی ہے، جتنا بھی انبیاء کا مال ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتا. چنانچہ باغ فدق یہ آپ علیہ السلام کی وراثت نہیں تھا. چنانچہ حضرت فاطمہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حاضر ہوئیں کہ مجھے فدق کا باغ میں سے حصہ میراث چاہیے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے صاف طور پہ یہ روایت سنائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن جماعت الانبیاء، ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں، ہمارا مال وراثت نہیں بنتا ہے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کا مال بھی وراثت نہیں بنا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جو وارث ہوئے تھے وہ نبوت کے وارث ہوئے تھے. چنانچہ کار نبوت یہ انبیاء کی وراثت ہے. یعنی انما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. یعنی انبیاء کا وارث کوئی بھی ہو سکتا ہے، علم حاصل کر کے، قرآن سے تعلق بنا کے، حدیث سے تعلق بنا کے وہ انبیاء کا وارث بن سکتا ہے. یعنی میں اور آپ بھی دیکھیں، وارث کون ہوتا ہے؟ وارث بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے، یہی ہوتا نا. اصلی وارث یہی ہوتے ہیں. ماں باپ تو اوپر کے وارث ہیں، لیکن اصلی وارث بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی ہوتی ہے. چنانچہ انبیاء کے وارث میں اور آپ بھی، آپ علیہ السلام کے وارث میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں. یعنی اتنا قریبی رشتہ کہ جس میں کوئی دوسرا واسطہ نہیں ہوتا. علم سیکھنے سے، قرآن سیکھنے سے، حدیث سیکھنے سے یہ وراثت حاصل ہوتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محمد، اگر ہم نے تم کو عذاب دینا ہوتا تو ہم تمہیں علم سے آشنا ہی نہ کرواتے. تو علم سے تعلق بنا لینا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہوتی ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حاضر ہوئے فدق کے باغ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کئی صحابہ کرام کو شاہد اور گواہ بنایا کہ یہ دیکھو کہ یہ سارے حضرات ایسے ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کا مال وراثت نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ صدقہ ہوتا ہے. چنانچہ اگر حضرت ابوبکر جیسے اہل تشیع حضرات حضرت ابوبکر صدیق پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے فدق کا باغ اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں تقسیم نہیں کیا، تو حضرت عائشہ تو اہلیت تھی، ان کا بھی تو حصہ تھا نا. حضرت حفصہ بھی اہلیت تھی، ان کا بھی حصہ تھا. تو نہ حضرت ابوبکر نے تقسیم کیا، نہ حضرت عمر نے تقسیم کیا، نہ حضرت عثمان نے تقسیم کیا، اور خود حضرت علی نے بھی تو فدق کا باغ تقسیم نہیں کیا. لہذا صرف 3 حضرات پہ اعتراض کرنا اور حضرت علی کو چھوڑ دینا یہ تو غلط بات ہے. اس سے واضح ہے کہ حضرت علی کو بھی یہ بات واضح تھی کہ انبیاء علیہ السلام کا مال وراثت نہیں ہوتا. یہ بات دو ٹوک ہے. اور نہ صرف یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام
جو حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد کے وارث بنے ہیں، تو وہ اس طرح وارث بنے ہیں کہ ان کو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبوت عطا فرمائی اور علم عطا فرمائی۔ مفسرین نے بڑے زبردست واقعات لکھے ہیں، جیسے ایک واقعہ خاص طور پر مظہری نے بھی لکھا ہے اور دیگر بڑی بڑی تفاسیر نے اس کو، بغوی نے ذکر کیا، طبری نے ذکر، قرطبی نے ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں۔ ایسا ہوا کہ دونوں کا اکٹھا ہی بچہ ہوا۔ ظاہر بات ہے ایک علاقے کے لوگ ہوتے ہیں تو عام طور پہ شکلیں ملتی ہوتی ہیں، رنگ بھی ملتا ہوتا ہے، قد کاٹ بھی ملتا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا بچہ ہوا اور وہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی، رات کو سوئیں تو کسی ایک کا بھیڑیے کو ایک بچے نے بچہ اٹھا کے لے گئے۔ تو اب جو بڑی عورت تھی وہ سمجھدار تھی، اس نے اس بچے کو اٹھایا، کہا یہ بچہ میرا ہے، اور دوسری عورت کہتی نہیں یہ بچہ میرا ہے، کیونکہ وہ تو اس کے پاس تھا، وہ سمجھ سکتی تھی۔ لیکن اب اس نے دعویٰ کیا اور کرتی رہی، یہاں تک کہ قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا، دونوں کے دلائل سنے، تو جو بڑی تھی وہ بڑی سمجھدار، تیز ترار تھی اور زبان کے اعتبار سے بڑی، تو اس نے ایسے ایسے دلائل دیے کہ حضرت داؤد نے فرمایا بھئی یہ تو بچہ اسی کا ہے، لہذا اس کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے، 12-14 برس کے تھے اور کھیل رہے تھے وہاں پر۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ بھئی یہ جو فیصلہ ہوا نا میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں۔ حضرت داؤد اٹھ کے چلے گئے اور یہ بیٹھ گئے، اب میں اس فیصلے پہ مطمئن نہیں ہوں، فیصلہ دوبارہ ہو، چلو دونوں دلائل دو۔ دونوں نے دلائل، اب 12-14 برس کا جوان، تو اب چونکہ شہزادہ ہے تو لوگ ڈرتے ہیں، شہزادے کا ظاہر بتا حکم مانا جائے گا، وہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی ہٹانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کہا کہ بھئی دونوں کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بچہ دونوں کا ہے، لہذا جلاد کو حکم ہے کہ اس بچے کو درمیان سے کاٹ کے ایک حصہ اس کو دے دو، ایک حصہ اس کو دے دو۔ اب ایک طرف شہزادہ اس نے کہہ دیا، بات سمجھ میں نہ آئے ماننی پڑے گی۔ چنانچہ تلوار اٹھائی تو عورت کہتی ہے، چھوٹی عورت کہتی ہے میں جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، یہ بچہ تو اس کا ہے، اس کو دے دو، بچہ میرا نہیں ہے، میں دستبردار ہوتی ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے اور بچے کو اٹھایا، سلیمان اٹھے بچے کو اٹھایا، چھوٹی عورت کے حوالے کیا کہ اس عورت کو سمجھ میں نہیں آئی میں کیا کھیل کھیل رہا تھا، لیکن یہ چھوٹی عورت چونکہ ماں تھی، اس کو پتہ چل گیا کہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر جائے گا، اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے بچے کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ میں جھوٹ بول رہی تھی، بچہ اس کے حوالے کر دیا، اصل ماں تو ہوتی ہے۔ تو یہ فیصلہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچا تو حضرت داؤد بڑے حیران ہوئے، بھی یہ تو بڑی اچھی بات، وہ بہترین فیصلہ کیا کہ سچ نکل کے سامنے آ گیا، میں تو صرف دلائل کی بات کر رہا تھا۔ پھر ایسے ہی قرآن مجید میں قصہ ہے کہ دو لوگ آئے جھگڑا لے کر کہ ان کی بکریاں، ایک کی بکریاں تھیں، ان کی بکریوں نے سامنے والے کے انگور کی باڑ کھا لی ساری کی ساری۔ اب وہ انگور والا کہتا ہے میرا سارا نقصان ہو گیا، بکری والا کہتا ہے میرے پاس بھرپائی کے پیسے نہیں ہیں، تو میں کیا کروں؟ اور یہ کہتا ہے کہ اس کی بکریاں مجھے دے دو، ظاہر بات ہے میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ تو حضرت داؤد نے فرمایا کہ تم راضی ہو؟ جی راضی ہیں، بکریاں دے دی۔ تو حضرت سلیمان سامنے سے اور کہنے لگے کہ والد محترم اگر آپ اجازت دے تو میں اس سے اچھا فیصلہ کروں؟ جی اس سے اچھا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو اس کا حق دے دیا جائے بس، کیونکہ اس کی بکریوں نے زیادتی کی ہے تو اس کو جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ کیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اگر اس کا کھیت تھا تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ یہ حفاظت کرتا، اس نے حفاظت نہیں کی تو اس کو بھی کچھ بھرپائی کرنی پڑے گی۔ چنانچہ اس کی بکریاں اس کو دے دیں اور اس کا کھیت اس کو دوسرے کو دے دیں کہ یہ اس کے اندر انگور کی بیل بوئے اور انگور اگائے، اس وقت تک یہ زمین سے فائدہ حاصل کرے اور یہ بکریوں سے فائدہ حاصل کرے، جب فصل دوبارہ ایسی ہو جائے تو پھر یہ اپنی بکریاں واپس لے لے اور یہ فصل واپس لے لے۔ حضرت داؤد بڑے خوش ہوئے تھے، وہ وَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، یہ اللہ کی عطا کردہ حکمت ہوتی ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی چیزیں آتا۔ نعم العبد، کتنا ہی کیا ہی اچھا آدمی تھا، انہ اواب، کہ وہ اتنا سمجھدار اس لیے تھا کہ وہ اللہ سے رجوع کرنے والا تھا۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سمجھدار، ایک ہوتے ہیں ہوشیار، ان دونوں میں فرق ہے جی۔ ایک ہے سمجھدار
اور ایک ہے ہوشیار۔ سمجھدار کا مطلب اور ہوتا ہے، ہوشیار کا مطلب اور ہوتا ہے۔ ہوشیار کا مطلب ہے چالاک، چتر قسم کا آدمی، مکار قسم کا آدمی، یہ ہوشیار یعنی مکر کرنا بڑے اچھے سے جانتا ہے۔ اور سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے، وہ مکر نہیں کرتا، وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، لیکن اس کی نظر دوربین ہوتی ہے، وہ بڑی خاص طریقے سے چیز کو دیکھتا ہے، وہ مخلص ہو کے چیز کو دیکھتا ہے۔ ہوشیار آدمی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتا ہے، ہر چیز میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہوشیار اور یہ ہوتا ہے سمجھدار۔ انہ اواب، یہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع والے وہ سمجھدار تھے، یہ نہیں کہ مکار قسم کے، ہوشیار قسم کے، یہ دو قسم کے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اور دونوں کی کیٹیگری بالکل الگ ہوتی ہے۔ ایک دوسروں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، ایک صرف اپنے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ اذ عرض علیہ، اب وہ قصہ بتا رہے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، ان کے پاس شام کے وقت گھوڑے پیش کیے۔ ان کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا، اور گھوڑے ان کے پاس بڑے بہترین، روایت میں آتا ہے ان کے پاس 100 گھوڑے ہوتے تھے، یا روایت میں ان کے پاس 70,000 گھوڑے تھے۔ اس کے درمیان کا عدد جو بھی مراد دیا جائے، 100 سے لے کر 70,000 گھوڑے تھے۔ اور یہ جو گھوڑوں کا معاملہ ہے، یعنی جو شوق کا معاملہ ہے، شوق کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے۔ یعنی شوق ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا دماغ اپنے اندر ایسی مشغول کرتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو گھوڑے پالنے کا شوق تھا، اور یہ شوق کوئی ذاتی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جذبہ جہاد کے لیے تھا اور تقرب اللہ کے لیے تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے گھوڑے پال رکھے تھے، اور گھوڑے بڑے مضبوط اور بڑے توانا تھے۔ آج اسی کو سمجھ لیں جیسے کچھ لوگوں کو گاڑیاں رکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ اس میں اتنے پاگل ہوتے ہیں کہ اپنا سارا پیسہ اسی میں لگا دیتے ہیں، کچھ ہو نہ ہو انہوں نے وہ شوق پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایسا ایک سفر میں تھا، تو سفر میں میں نے کہا بھائی یہ کووڈ چل رہا ہے، لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور آپ یہ طوطوں کا کام کر رہے ہیں، یہ ابھی کون خریدتا ہوگا؟ ہاں بھائی آٹے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے علاقے میں لوگوں کے پاس؟ کہنے لگے جی شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لوگ آٹا بیچ کر طوطے خرید کے لے کے جاتے ہیں۔ نہیں، شوق ایک ایسی چیز ہے جو انسان کا سب کچھ بکوا دیتی ہے، انسان کو سب کچھ ایک طرف کر دیتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو گھوڑوں کا شوق، میں نے عرب میں دیکھا، پاکستان میں تو کوئی ایسے خاص گھوڑے نہیں ہوتے، لیکن عربوں میں گھوڑے ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، یعنی آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو گھوڑا چلانا آتا ہے یا نہیں چلانا آتا۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، گھوڑا آپ کو اس جگہ پر خود ہی پہنچائے گا۔ آپ کے دل میں ہے کہ میں نے جلدی پہنچنا، دیر ہو رہی ہے، آپ کے دل کے اس خیال کو گھوڑا سمجھ چکا ہوگا، یعنی وہ اسی رفتار سے جائے گا جس رفتار سے آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ کو گھوڑے کو ایڑ لگانے کی، یعنی یہ عربوں کے گھوڑے ہیں، یعنی ایسے سمجھدار گھوڑے تھے۔ کئی روایت میں کئی صحابہ کرام شام میں ان کی شہادت ہوئی، گھوڑا اس کو اٹھا کے مدینہ شریف لے آیا، یعنی ایسا ہوا۔ یعنی صحابہ تابعین کے کئی واقعات ہیں کہ گھوڑا اپنے اوپر اپنے یعنی مالک کو بٹھا کے، مرے ہوئے آدمی کو بٹھا کے اپنے وطن واپس لے کے آ گیا۔ جناب کتنے 1.5 ہفتے کا سفر، 2 ہفتے کا سفر، 3 ہفتے کا سفر، 1.5 مہینے کا سفر گھوڑے نے خود ہی کیا ہے، یعنی ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، اب دائیں طرف مڑنا چاہتے ہیں، گھوڑا خود بخود دائیں طرف مڑے گا۔ یہ اللہ نے کیا چیز دی ہوئی ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ یعنی یہ میں نے اگر خود سے نہ دیکھا ہو تو مجھے یقین ہی نہ تھا۔ حیات الحیوان میں بھی جانوروں کے خد و خال پڑے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی جانور کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، جو پیٹنگ کرتے ہیں، جانوروں کو پالتے ہیں، ان سے پوچھے کہ ان کے جانور کیسے سمجھدار اور کیسے فطین ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہوتی۔ تو یہ جب گھوڑے ان کے سامنے، اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، صافنات الجیاد کہتے ہیں مضبوط طاقتور گھوڑے، فقال فرمانے لگے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی۔ ہوا یہ تھا کہ یہ آگے واقعہ آگے ہے، نتیجہ شروع میں ذکر کر دیا، حتی توارت بالحجاب، انہوں نے گھوڑوں کو اتنا پسند کیا، اتنا دیکھا کہ ان میں مشغول ہوتے ہوتے توارت بالحجاب، سورج غروب ہو گیا، اور جب سورج غروب ہوا تو اب ان کو سمجھ میں آئی کہ میری عصر کی نماز رہ گئی ہے، تو
تو کہنے لگے ردوہا علی، یہ گھوڑے میرے اوپر لے کے آؤ. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو وہ ان کی گردنوں اور ان کی رانوں کو یوں تھپ تھپانے لگے. اور اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے یہ کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ میں اس چیز میں مشغول ہو گیا جس چیز نے مجھے اپنے پروردگار کے ذکر سے غافل کر دیا. چنانچہ حکم دیا سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، ذبح کر دیجئے. بعض حضرات نے یہاں پر جیسے علامہ بیضاوی ہے انہوں نے اشکال اٹھایا تو گھوڑوں کا کیا قصور تھا، غافل تو خود ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ جیسے آج ہمارے زمانے میں بکرا ذبح کیا جاتا ہے، گائے ذبح کی جاتی ہے، اس زمانے میں گھوڑا بھی ذبح کیا جاتا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے کو ذبح کرنے کو منع اس لیے کیا کہ یہ آلات جہاد میں سے ہے، اگر اس کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا جائے گا تو کم پڑ جائیں گے، تو اس وجہ سے منع فرمایا. ورنہ گھوڑا فی نفسی حرام جانور نہیں ہے، چونکہ آپ نے منع فرمایا اس لیے اس میں کراہت آ گئی، لیکن فی نفسی گھوڑا حرام نہیں ہے. چنانچہ ان تمام گھوڑوں کو ذبح کر کے اللہ کی راہ پہ قربان کر دیا. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 70,000 گھوڑوں کے عوض حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تخت عطا فرمایا جو اڑ کے وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں حضرت سلیمان جاتے تھے. تو یہاں سے ایک اصول اور کلیہ شریعت کا بن گیا کہ من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر ضرور عطا فرماتے ہیں. اور کئی مفسرین نے بہت سے واقعات ذکر کیے کہ کچھ اللہ کے لیے تھوڑا سا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز عطا فرمائی. تھوڑا سا وقت اللہ کے راستے میں لگایا، اللہ نے اس سے بہتر اچھا وقت عطا فرمایا. تھوڑا سا مال اللہ کے راستے میں دیا، اللہ نے اس سے بہتر اور اچھا مال اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا. تو یہ تو مشاہدات ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا. آگے ایک دوسرا واقعہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کی توفیق.